بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف بی آر کو لے کر کے۔ ایف بی آر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن نئی نئی اپڈیٹس ڈال رہا ہے اور نئے وہ طریقے اختیار کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے اس ڈیٹیکشن سسٹم کو، یعنی نان فائلر کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ کون کون نان فائلر ہیں، اور جو ٹرانزیکشن سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس حوالے سے بڑی انہوں نے پیش رفت کی ہے۔ یعنی اب وہ ایسا تمام نظام، یعنی جہاں بھی کوئی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، آپ کے بینک میں ہوتی ہے، آپ کے جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، یا کسی بھی جگہ آپ اپنی نام کی ٹرانزیکشن، کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، ٹیکسیشن کے حوالے سے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر کے ایف بی آر جو ہے وہ خود بخود سے معلومات چلی جائیں گی، اور اس طرح سے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں چھپا سکتا کہ وہ یعنی اپنی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایف بی آر سے چھپا لے۔ تو اس ویڈیو میں اسپیسیفکلی بات ہوگی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو 31 اکتوبر 2024 گزر چکا ہے، اور اس کے بعد سے اس کی ڈیٹ جو ہے ایف بی آر نے، یعنی سالانہ جو ریٹرن 2024 تھی، اس کی فائلنگ کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے یعنی ڈیٹ جو ہے وہ مزید نہ ایکسٹینڈ ہونے کی صورت میں اب جو ایک ریگولر فائلنگ کا جو سالانہ سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی ابھی آپ جو ہے وہ فائلر نہیں ہو سکتے، اپنے ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا جی، جیسے کوئی بھی بندہ کسی میٹرک ہو گیا، ایف اے ہو گیا، بی اے ہو گیا، کسی بھی کا جو وہ ایڈمیشن بھیجتا ہے، تو ایک ہوتی ہے لاسٹ ڈیٹ کہ جی فلاں لاسٹ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ ایڈمیشن جانا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر لیٹ فیس لگ جاتی ہے۔ لیٹ سپوز کہ جی 5,000 فیس تھی کوئی کسی ایڈمیشن کے جانے کی، تو اب جو ہے لاسٹ ڈیٹ گزر گئی ہے، تو وہ پھر کیا کر دیتے ہیں کہ ابھی ساتھ 1,000 پھر 2,000 جرمانہ کر دیتے ہیں، ساتھ جرمانے کے ساتھ جو پھر ایک الٹیمیٹلی ٹائم آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ ختم ہو جانے والا سلسلہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ لیٹ فیس جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی جو بھی لوگ اپنی فائل ریٹرن کرنا چاہتے ہیں 2024 کی، ان کو چاہیے کہ وہ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے ہم کر رہے تھے، واٹس ایپ کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس دیں گے، اپنی انفارمیشنز دیں گے، اور ان کی ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے ایف بی آر کے ساتھ ان کو رجسٹر کریں گے، اور ان کا این ٹی این بنائیں گے، اور ان کے گوشوارے جو ہیں وہ ہم بھیج دیں گے، لیکن اس کے ساتھ لیٹ فیس کے ساتھ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو جو ہے وہ تھوڑی سی روٹین اور ہوتی تھی کہ پہلے جو اس طرح سے جاتے تھے گوشوارے اس سال کے لیٹس سپوز 2024 کے، تو یہ گوشوارے چلے جاتے تھے، لیکن وہ یکم مارچ 2025 سے جا کر وہ لوگ فائلر ہوتے تھے۔ لیکن ابھی تک جن لوگوں کے بھی ریٹرنز جمع ہوئی ہے 2024 کی، وہ اب سے پہلے یعنی 31 اکتوبر تک جو آن ٹائم اپنی فائل ریٹرن کر چکے ہیں، وہ تمام کے تمام اے ٹی ایل میں آ چکے ہوئے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ ایکٹیو فائلر لسٹ میں ہیں، اور وہ ایکٹیو فائلر والے جو بھی ان کی سہولیات ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز میں چھوٹ ہے، بینک سے رقم نکلوانا، گاڑی خریدنا، پراپرٹی خریدنا، بیرون ملک سفر وغیرہ جیسی تمام سہولتیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے اوپر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل کے اوپر، وہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایکٹیو فائلر ہے تو وہ کون کون سی سہولیات جو ہیں اور چھوٹ ٹیکسز میں اس کو ہے، اور میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی، تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا، آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اب دوسری اپڈیٹ یہ کہ یعنی یہ سب سے اہم اپڈیٹ اس سال کی یہ تھی کہ ہر روز جو ہے وہ ایکٹیو ٹیکس لسٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، اپڈیٹ ہوتی ہے، اور ابھی روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ اپنی ریٹرن بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ ویری نیکسٹ ڈے وہ فائلر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جو وہ تھا کہ ویکلی، وہ والا سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ کہ بینک کے ساتھ کیسے لنک کریں گے، بہت سارے بینک جو ہیں وہ پہلے ویکلی اپنی ڈیٹ جو ہے وہ لسٹ اپڈیٹ کرتے تھے ایف بی آر کے ساتھ، تو اگر آپ جو ہے آپ کے بینک میں جاتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک آپ کو فائلر ڈکلیئر نہیں کیا، تو ان کو آپ کہہ کے
اپنا شناختی کارڈ ان کو بتا کے، اکاؤنٹ نمبر بتا کے، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن کا حوالہ دے کے، تو وہ آپ کا ڈاٹا وہاں سے لے کر آپ کو فائلر کر لیں گے۔ تو کچھ بینک تو ڈیلی کی بنیاد پر کر لیتے ہیں، یہ آپ کے اپنے بینک کے اوپر ہے۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ جو ہے وہ فائلر ہو چکے ہیں اپنے بینک کے نظام میں یا ابھی تک نہیں ہوئے، کیونکہ اگر آپ بینک میں اپنا ایکشن نہیں کرائیں گے تو پھر بینک آپ کو 1 لاکھ کے اوپر 900 روپیہ جو ہے وہ کاٹتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ تھی۔ اب نیکسٹ جو لوگ بھی ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ آپ لیٹ فیس جو ہے وہ دے کر اب آپ فائلر ہو سکتے ہیں، اپنا تمام پروسیجر جو ہے وہ ہم سے کرا سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ لیٹ فائلر ہیں، چونکہ آپ ڈیٹ سے بعد میں کرا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ لیٹ فائلر والا لگے گا۔ لیکن اگر آپ لیٹ فائلر بھی نہیں آتے تو پھر آپ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ نان فائلر والا لگے گا۔ جیسا کہ آپ پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کی بات، اگر ہم ایک ہی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو 3% ٹیکس لگے گا۔ اگر آپ لیٹ فائلر ہیں، جیسے ابھی کرائیں گے، آپ اے ٹی ایل میں تو آ جائیں گے، ایکٹیو ٹیکس لسٹ میں آ جائیں گے، لیکن لیٹ کیٹیگری میں رہیں گے، 3% آپ کے اوپر ٹیکس ہوئے گا، 6% ہوئے گا۔ لیکن اگر آپ یہ لیٹ میں بھی نہیں کراتے اور نان فائلر رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر 10% جو ہے وہ ٹیکس امپوز ہوگا۔